تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا بات ذہن میں ہے؟ میں نے کہا ایک تو عنوان اپنا اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 اصل مسئلہ سمجھ جائیں۔ اگر اصل بات سمجھ آ جائے تو پھر بحث کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ جب تھوڑا سا سفر کراؤ گے نا، اس کو احساس ہوگا، اس کو سمجھاؤ، اس نے یہ لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنے دینا، وہ یہ لکھے گا تم نے یہ لکھنا ہے۔ اب یہ ترک قرات خلف الامام کے مسئلے پہ غیر مقلد سے آپ بات کیا لکھوائیں؟ انہیں کہنا جی ہمارا موقف یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی قرات ہے اور مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جملہ غیر مقلد کبھی نہیں لکھے گا۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہے گا جی فاتحہ، اسے کو جی فاتحہ کا پڑھنا قرات نہیں ہے، تو لکھ دے کہ فاتحہ کے پڑھنے کو قرات نہیں کہتے، ہم لکھ دیتے ہیں کہ فاتحہ کے پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، ذرا پہلے اس پہ بات کر لیں۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ فاتحہ کے پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، ہم اس پر بخاری کی روایت پیش کر دیں گے، تو بھی پیش کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم لکھ دو کہ فاتحہ کا پڑھنا قرات نہیں ہے، ہم لکھتے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا قرات ہے، پہلے اس پہ بات کر لو۔ اور اگر 114 صورتیں ہیں تو تم نے 113 کے پڑھنے کو قرات کہہ دیا ہے اور ایک صورت کے پڑھنے کو قرات کیوں نہیں کہتا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ پورا قرآن کریم 114 صورتیں پڑھنا، اس سارے کے پڑھنے کو قرات کہتے ہیں۔ لہذا اختلاف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا قرات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا موقف ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، نہ جہری نمازوں میں نہ سری نمازوں میں۔ آپ اس موقع پہ تقریریں کریں اور عوام کو یہی موقف سمجھائیں، یا فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا یہ بات سمجھا کر تو دیکھیں نا، اور آپ کسی غیر مقلد کو کھینچیں، پھر دیکھیں وہ آپ کی بات آپ کے لیے لکھنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ وہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مناظرہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا بھی قراءت ہے، یہ لکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ آگے مسئلہ شروع کرائیں۔ انہیں کہنا بھی آپ اس پہ مناظرہ کر لیں کہ فاتحہ کا پڑھنا قراءت ہے یا فاتحہ کا پڑھنا قراءت نہیں ہے، یہ عنوان صاف کیا کریں۔ ہمارے آج کل مسائل کیا چلتے ہیں؟ مماتی 2 قسم کے شور آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ شور کیا پیش کریں گے؟ جب بھی مماتی آپ سے مناظرے کا چیلنج دے گا یا مناظرہ کرے گا نا، اس نے کہنا ہے کہ مردے نہیں سنتے، سماع موتا پہ مناظرہ کرو، مردے نہیں سنتے۔ میں نے کہا یہ ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لینا، اختلاف جس پہ مناظرہ ہے وہ کون سا مسئلہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی حیات اتفاقی ہے اور عام اموات کی سماع اختلافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات اتفاقی ہے اور عام اموات کی سماع اختلافی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا قبر مبارک میں زندہ ہونا اتفاقی مسئلہ ہے، اور عام مردہ قبر میں سنتا ہے یا نہیں سنتا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ اتفاقی مسئلے پر نہیں، اختلافی مسئلے پر لائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر مناظرہ ہوگا تو حیات انبیاء پہ ہوگا، سماع موتا پہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سماع موتا پہ صحابہ کا اختلاف موجود ہے، ہم اس مسئلے پر مناظرہ کیوں کریں گے؟ تو جو مسئلہ اتفاقی ہے، تم نے اتفاق اور اجماع کو توڑ دیا ہے، اب ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اجماع کو توڑ دینا ضلالت اور گمراہی ہے، اور جس مسئلے پر صحابہ کی آراء موجود ہو ان میں سے کسی ایک رائے کو اختیار کر لینا کوئی ضلالت اور گمراہی نہیں۔ لہٰذا اگر کسی بندے کا موقف ہے کہ اموات سنتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کہتے نہیں سنتے تو بھی ٹھیک ہے، اس پر ہم مناظرے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا دوسری بات اب سمجھیں، آپ کے اس مسئلے کے خلاف، اچھا دوسری یہ سمجھیں، مماتیت سے کہنا اگر سماع موتا پہ مناظرہ کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ سماع موتا شرک ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ مناظرہ کر لو، سماع موتا شرک ہے یا سماع موتا شرک نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو سماع موتا کا قائل ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو سماع موتا کا منکر ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ عام اموات کی سماع کا قائل ہے تو بھی اہل سنت ہے، اگر عام اموات کی سماع کا قائل نہیں تو بھی اہل سنت ہے، ہم اس بھی موقف رکھتے ہیں۔ آپ یہ لکھ دو کہ عام اموات کا سماع کفر اور شرک ہے، ہم مناظرہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ لکھ کر دیں
تو آپ سب سے پہلے ان صحابہ کو پیش کرو کہ جو سماع اموات کے قائل تھے، اور اپنے اکابر کے وہ حوالے پیش کرو جو کہتے ہیں سماع موتیٰ عہد صحابہ سے اختلافی ہے۔ انہیں کو جب تم سماع موتیٰ کو کفر اور شرک کہتے ہو تو جو صحابہ سماع موتیٰ کے قائل تھے ان کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کے اس گفتگو کے خلاف انہوں نے کیا موقف اختیار کرنا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے موقف اختلاف کرنا ہے، اب یہ مناظرے سے دوڑتے ہیں، اب یہ مناظرے سے دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اگر سماع موتیٰ پہ صحابہ کا اختلاف ہے تو ترک رفع دین پہ اختلاف نہیں ہے، ترک قراءت خلف الامام پہ اختلاف نہیں ہے، اس پہ مناظرے کرتے ہو، اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر جس مسئلے پہ صحابہ کا اختلاف ہو اس پہ مناظرے نہیں کرتے تو پھر غیر مقلدوں سے بھی چھوڑ دو نا۔ ہماری بات ہے تو ڈرتے ہیں اور ان کی بات ہے تو کرتے ہیں۔ اب یہ ایسا اشکال ہونا ہے کہ آپ جیسے اجل علماء نے بھی ہم سے کٹنا شروع ہو جانا ہے۔ گل تو انہوں دی بڑی ٹھیک ہے، یہ جو گل انہوں دی بڑی ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں ہماری گل بھی تو سن لیتے نا۔ ہمارے حضرات ان کی بات سنیں گے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈے کی مشین شروع ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں آپ نے ان سے بات سنی ہے، اس کا جواب تو ہم سے سن لو کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جواب پسند آ جائے تو قبول فرمائیں، نہ پسند آئے تو پروپیگنڈے کی توپ آپ کے پاس ہے، آپ 2-4 گولے اور مار لیں۔ آپ کے پہلے 50 گولوں سے ہم نہیں مرے تو مزید 50 سے کون سی قیامت آ جانی؟ یہ بات سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کسی مسئلے پر عہد صحابہ سے اختلاف ہو رضی اللہ عنہم اور ان میں سے ایک موقف کو اختیار کرنے والا فریق دوسرے کو گمراہ نہ کہے تو اس پر کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ اگر ایک مسئلے پر عہد صحابہ سے اختلاف ہو رضی اللہ عنہم اور ایک فریق صحابہ میں سے ایک فریق کا موقف لے لے اور دوسرے موقف والوں کو گمراہ نہ کہے تو پھر کوئی مناظرہ نہیں۔ اور جب صحابہ میں سے بعض صحابہ کے موقف کو لے کے دوسرے موقف والوں کو گمراہ کہے تو پھر مناظرہ ہے، پھر کیا ہے؟ مناظرہ ہے۔ تو سماع موتیٰ میں سے صحابہ قائل بھی ہیں اور سماع موتیٰ کے بعض منکر بھی ہے۔ آپ نے منکر سماع ہو کر قائلین سماع کو کافر کہا ہے، ہم نے اس لیے مناظرے کی بات کی ہے۔ غیر مقلدین نے بعض صحابہ کے موقف کو لے کے دوسرے موقف والوں کو گمراہ کہا ہے، اس لیے مناظرے کی بات ہوئی ہے۔ اگر غیر مقلدین ملک میں طرز بدل دیں، وہ یہ کہہ دیں بھئی ہم رفع الیدین کرتے ہیں اور جو نہیں کرتا اس کی بھی سنت کے مطابق نماز ہے، تو پھر مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دے بھی ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتا ہم اس کو بھی ٹھیک کہتے ہیں، پھر مناظرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے اس لیے ضرورت ہے کہ وہ رفع الیدین کی روایتوں کو لے کے ترک رفع الیدین والوں کو گمراہ کہتے ہیں، وہ گمراہ کہنا چھوڑ دے تو ان سے مناظرہ نہیں ہے، اور تم گمراہ کہنا چھوڑ دو تو تم سے مناظرہ نہیں ہے۔ جب وہ گمراہ کہیں گے تو ان سے مناظرہ ہوگا اور تم گمراہ کہو گے تو پھر آپ سے مناظرہ ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، اصل مسلک اور اصل بات اپنے ذہن نشین فرما لو، اور جن حضرات کو ہمارا اصل موقع معلوم نہیں ہوتا وہ دور سے ہمارے خلاف ایک رائے قائم کر لیتے ہیں۔ بھائی دیکھو جب صحابہ سے اختلافی مسئلہ چل رہا تھا ان کو کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ بھائی جو بحث کرتے ہیں ان سے تو پوچھو نا تمہیں کیا ضرورت ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3 دن قبل ایک بات کی تھی، اللہ کرے آپ کو یاد ہو اور آپ کو آگے سمجھانے کی بات بھی آتی ہو۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، ہمارے سٹیج کے بعض ایسے بڑے بڑے حضرات موجود ہوتے ہیں، جب ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلے اور لوگ ان کے خلاف بات کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے جملہ نکلا ہے، اس کا معنی مجھ سے پوچھو بغیر میرے خلاف باتیں نہ کرو، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا بھائی ایک جو جملہ میں نے کہا ہے، میں متکلم ہوں اور مراد متکلم سے پوچھی جاتی ہے، جملہ میرا ہے اور معنی آپ دیتے ہیں، پھر میرے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اچھا وہی حضرات ہماری زبان کے جملے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھئی اپنے اصول پر تو کاربند رہنا چاہیے نا۔ جب آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے جملے کا معنی ہم سے لو، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جس تو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کام کی وضاحت ہم سے لو۔ ہمارے کام کی وضاحت ہم سے لیے بغیر ہمارے خلاف بولیں تو جس طرز عمل کو آپ جرم قرار دے تھے اس طرز عمل کو تو آپ نے خود اختیار فرما لیا نا۔ دبئی میں ذاکر نائک پر بات ہوئی تو میں نے ذاکر نائک پہ تردید کی۔ ایک ذاکر نائک کا عاشق تھا اور وہ عاشق صادق کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ تنقید نہ کریں، زیب نہیں دیتا۔ میں نے کہا کس پہ تنقید نہ کریں؟
کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک پہ۔ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کسی پہ تنقید کرتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا ہم فتویٰ دیکھیں گے، احادیث کے مطابق ہے تو لیں گے، نہیں مطابق تو نہیں لیں گے۔ یہ عمر فاروق کا جو فتویٰ ہے 3 طلاق والا، یہ چونکہ حدیث کے مخالف ہم نہیں لیتے، اس نے عمر پر تنقید کی ہے کہ نہیں؟ مجھے کہتا جی کی ہے۔ تو میں نے کہا جو بندہ تنقید سہ نہیں سکتا وہ تنقید کرتا کیوں ہے؟ جو بندہ تنقید سہ نہیں سکتا تنقید کرتا کیوں ہے؟ یہ مشورہ اپنے ڈاکٹر صاحب کو دیں کہ آپ کے خلاف تنقید ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب آپ صحابہ کے خلاف تنقید کرتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ میں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے آدمی ہیں نا؟ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا وہ جو اپنے سے بڑے پہ تنقید کرتا ہے، اپنے سے چھوٹوں پر تنقید کے وہ دروازے خود کھولتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، یہ تو آپ کا جملہ ہے۔ میں اس طرح گزارش کر رہا ہوں جو دوسروں پہ تنقید کرتا ہے وہ اپنے اوپر تنقید کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم دوسروں پہ تنقید کریں اور ہمارے اوپر تنقید کوئی نہ کرے۔ این خیال است و محال است و جنوں، ایسا نہیں ہو سکتا آپ دوسرے کو گالیاں دیں اور تمہیں گالیاں کوئی نہ دے۔ آپ دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں اور تمہاری پگڑیوں کا تقدس آدمی خانہ کعبہ کی طرح برقرار رکھے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو 2-3 بنیادی باتیں عرض کی ہیں آپ نے سمجھ لی ہیں کہ نہیں؟ ان باتوں کو خدا را نوٹس کے طور پہ نوٹ فرما لیا کرو، نوٹس کے طور پہ۔ اب دیکھو میں اتنی رک کے بات کہتا ہوں، اتنی آہستہ بات کہتا ہوں، بعض طلباء کو پھر بھی گلہ ہوتا ہے کہ آپ بہت تیز کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے زیادہ آہستہ بات میں کیسے کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی آہستہ بات کرتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ اشارہ دے لیں۔ دوران درس پوری بات کو لکھا نہیں جاتا، نہ ہی آدمی لکھ سکتا ہے۔ دوران درس بات کے اشارے لکھے جاتے ہیں اور بعد میں اشاروں کی مدد سے آدمی پوری بات لکھ لیتا ہے اگر نوٹ کرنا چاہے تو۔ باقی یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ 1 سال 2 سال لگنا ہے، یہ ساری باتیں تحریر کی صورت میں آ جائیں گی، انشاءاللہ آپ کو لکھی ہوئی کتابیں مل جائیں گی، لیکن وہ ہم مفت آپ کو نہیں دے سکیں گے۔ اس پر ہم ایڈوانس معذرت کرتے ہیں، آپ حضرات قبول فرما لیں۔ ہاں اللہ اسباب کی وسعت عطا فرما دے، ہمیں طلباء کو ہدیے دیتے خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ اسباب کی وسعت عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ وہ دن آئے ہم فی طالب علم کو ساری کتابوں کا سیٹ مفت میں پیش کریں، اور جو نہ لینا چاہے اسے گزارش کر کے پیش کر دے بھی آپ اس کو رکھ لیں، کبھی آپ کے کام آ جائیں گے۔ تو غیر مقلدین سے گفتگو کرتے وقت پہلی بات کیا اختیار کریں کہ فاتحہ کا پڑھنا بھی قرأت ہے۔ اب آپ اس پہ بات کریں کہ امام کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے یا امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس پہ بات سمجھا رہا تھا کہ جب اماماتیہ سے گفتگو ہو تو خلطے میں بس مت ہونے دو، ان سے پوری بات صاف کرا لو۔ آپ یہ بات صاف کرا کے دیکھو، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مناظرہ ہوتا ہے یا مناظرہ نہیں ہوتا۔ یہ جو میرے بارے پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ جی مناظرہ نہیں کرتا دوڑ جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں پسند کا میدان سجائے بغیر میدان میں اترتا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی تحریر صاف کر لو اس کے بعد بات کریں گے، وہ کہتا نہیں تحریر صاف کیے بغیر کریں گے۔ میں نے کہا خلطے مبس اور عوام کو بلا وجہ تشویش کے اندر ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے، پہلے تحریریں صاف کرو بات پھر کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے 84 جنوبی، یہ بالکل ساتھ اگلا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کی مرکزی مسجد کے امام اور خطیب ہمارے شاگرد ہیں مفتی مظہر صاحب۔ ان سے پہلے ایک وہاں پہ امام تھا اور اس کو امام بنا کر میں نے بھیجا۔ میں سفر پہ باہر چلا گیا، واپس آیا تو مجھے کسی نے کہا جی یا ایک سرگودا کے اماماتی مولوی ہیں، وہ اس گاؤں کی سڑک والی مسجد میں درس قرآن دے کر گئے ہیں، اور یہ جو امام آپ نے دیا ہے نا یہ ان کے درس قرآن میں بڑا متحرک تھا۔ میں نے کہا بلاؤ اس کو۔ میں نے امام صاحب کو بلا لیا۔ میں نے کہا امام صاحب ان کے درس قرآن کے اسٹیج سیکرٹری آپ تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تاریخ آپ نے لی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ جرم آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو پتہ نہیں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے کہتے اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے تو اب پتہ چلا کہ تھا اماماتی اور امام میں نے بنایا ہے۔ مجھے اب احساس ہوا، میں تو اس کو دیوبندی سمجھ کے وہاں بھجوا دیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نظریات کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا چلیں یا آپ سمجھائیں یا میں سمجھاتا ہوں۔ ہماری آدھا پونا گھنٹہ بات ہوئی، ظاہر ہے وہ تو عام ساتھی تھا، اس نے تو بات نہیں کرنی تھی، لیکن آدھا پونا گھنٹہ بات چلی، جب وہ خاموش ہوا تو مجھے کہتے ہیں ہم علامہ صاحب کو بلاتے ہیں آپ کا مناظرہ کراتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ علامہ صاحب ہمارے سرگودا کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یوں نہیں، آپ ایسا کریں تحریر لکھتے ہیں۔ ہم نے تحریر لکھ لی، اپنا دعویٰ بھی لکھ لیا، اس نے اپنا دعویٰ لکھ دیا۔
اب میں نے تحریر میں لکھا کہ یہ مناظرہ کہاں پر ہوگا. میں نے کہا آپ میرے مدرسے میں رکھ لیں میں تیار ہوں, آپ اپنی مسجد میں رکھ لیں میں تیار ہوں, علامہ صاحب کے مدرسے میں رکھ لیں میں تیار ہوں, تینوں جگہ لکھ لیں. آپ نے تینوں جگہ لکھ لی کہ یہ جگہ ہوگی اور اس جگہ پر علامہ صاحب آئیں یا مجھے بلا لیں, ہم مناظرہ کرتے ہیں. میں نے کہا اگر علامہ صاحب ہار گئے, علامہ صاحب اگر ہار گئے اور یا وہ نہ آئے, دونوں شکے رکھے, وہ نہ آئے یا ہار گئے, آپ اپنی جماعت بھی بدلو گے, عقیدہ بدلو گے اور میرے ساتھ آؤ گے. کہتا جی مجھے منظور ہے. میں نے کہا جی میں ہار گیا یا میں نہ آیا مناظرے کی جگہ پہ تو ہمارے ساتھی جو تحریر دستخط ہو رہے عقیدہ بدلیں گے اور جماعت بھی تبدیل کر دیں گے, آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. کہتا ہے جی ٹھیک ہے. میں نے کہا کتنے دن چاہیے؟ کہتے ہیں 15 دن. میں نے کہا نہیں 15 تھوڑے 18 دن, آپ 3 دن اور لے لو تاکہ علامہ صاحب کو تیار کرنے کے لیے آپس وقت زیادہ ہونا چاہیے. ہم نے 18 دن دے دیے. 18 دن گزر گئے, 20-25 دن کے بعد میں نے کہا جی ان کو بلا لو. کہتے نہیں آئے. میں نے کہا اٹھا کے لے آؤ. اللہ کا بڑا شکر ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کرے کم ہے. جہاں دلیل کی ضرورت ہم دلیل پیش کرتے ہیں, اور جو بندہ دلیل چھوڑ کر بات ہنگامہ رائی پہ لائے, ہمیں اللہ کے کرم سے ہنگاموں سے نمٹنا بھی آتا ہے. میں نے ساتھی بھیجے اور حضرت صاحب کو اٹھا کے لے آئے, ادھر آ گئے. میں نے کہا تحریر پڑھ لی آپ نے؟ اس نے کہا جی پڑھ لی. میں نے کہا آپ گئے تھے؟ کہتا ہے میں گیا ہوں. میں نے کہا وہ کیوں نہیں آئے؟ کہتا ہے وہ کہہ رہے تھے اس کی کیا حیثیت ہے, مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو سرگود شہر کے فلاں علماء کریں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا جی بہت اچھا ہے, تحریر لکھیں کہ علامہ صاحب کی حیثیت زیادہ ہے یا میری حیثیت زیادہ ہے, پہلے مناظرہ اس پہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے مناظرہ اس پہ کر لیتے ہیں. میں نے کہا آپ کے علامہ صاحب کی جماعتی حیثیت کیا ہے؟ وہ جو ڈویژن کے ذمہ دار ہیں. میں نے کہا میری جماعتی حیثیت کیا ہے؟ آپ جی پورے ملک کے جنرل سیکرٹری ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. علامہ صاحب کے درس میں کتنے طلبہ ہوتے ہیں؟ 30 یا 35 کہا. میں نے کہا میرے درس میں کتنے ہوتے ہیں؟ آپ ذرا گنو. وہ گنے. میں نے کہا فرق سمجھ آ گیا. مجھے بتائیں کہ علامہ صاحب کتنے جلسوں پر جاتے ہیں؟ ہفتے میں 1 آدھ. میں نے کہا میں کتنے جلسے کرتا ہوں؟ وہ اس کے سامنے تھا. میں نے کہا اچھا علامہ صاحب نے ملک سے باہر افغانستان کتنا وقت گزارا ہے؟ 1 بار نہیں گئے. میں نے کہا میں نے کتنا وقت گزارا ہے؟ اس نے سال بتا دیے. میں نے کہا آپ کے علامہ صاحب جیل میں گئے تھے اور 32 دن کی نظر بندی کے بعد لکھ کر معافی مانگ لی تھی, میں جماعت بھی چھوڑ دوں, جماعت ختم کر دوں گا. جماعت ختم کر دی تھی. مجھے کہتا جی کر دی تھی. میں نے کہا کتنے دن؟ کہتا ہے 32 دن. میں نے کہا میرے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں 7 سال. میں نے کہا میں نے کام چھوڑ دی ہے؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا علامہ صاحب کوئی پاکستان سے باہر تقریر کے لیے گئے ہیں؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا میں ملکوں میں جاتا ہوں؟ کہتا جی ہاں. میں نے کہا اب تو فیصلہ کر, حیثیت کس کی بڑی ہے؟ تیرے اندر عقل نہیں ہے تو اب دیکھو نا, ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا نا, ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. کہتا نہیں جی انہوں نے جو فرما دیا ہے. میں نے کہا انہوں نے یہ فرما دیا ہے اور ہمارا فرمان بھی سنو, آپ اس مسجد کو چھوڑ کے جلدی نکل جاؤ ورنہ ہم آپ کو جوتے کی نوک پر نکال دیں. 1 ہفتہ گزرا, حضرت وہاں سے فارغ, اب ہمارے مفتی صاحب وہاں پڑھا رہے ہیں. اب جا کر دیکھو اس کے نکلنے کی دیر ہے. اللہ نے اتنی اچھی مسجد بنا دی ہے, مدرسہ کام کر رہا ہے. وہ منحوس گیا ہے, اب کام کا طرز ہی وہاں پہ بدل گیا. میں بات صرف کہہ رہا ہوں کہ اگلے بندے کی حیثیت کو ذرا سیٹ کیا کرو. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی, میں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے کئی بار ساتھی کہتے ہیں اور جو فلاں ماتی مولوی ہے اس نے کئی بار چیلنج کیا تو آپ استاد جی کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا آپ نے اس کا چیلنج سنا ہے, آپ نے کبھی میرا چیلنج بھی سنا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں. تو میں نے کہا میرا بھی سن لو. اس کا آپ نے سن لیا اور مجھے سنا دیا. جو میں نے چیلنج دیا یہ آپ ان کو کیوں نہیں سناتے؟ میں اب لمبی بات تو اس پہ نہیں کرتا, صرف میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں. مجھ سے راول پنڈی کے ایک ساتھی نے فون کیا اور ایک مماتی مولوی کا نام لے کر کہا جو ضلع کا امیر بھی نہیں ہے اور ان کا مناظر ہے. انہوں نے کہا جی آپ مولانا صاحب اس سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہتا ہے جی تلا گنگ میں. میں نے کہا ذرا بات سننا. میں نے کہا آپ ان کی جماعت کے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا آپ کی جماعت کون سی ہے؟ اس نے سپاہی صاحبہ کا نام لے لیا. اب سچ بولا جھوٹ بولا خدا بہتر جانتا ہے. کہتا ہے میں تو سپاہی صاحبہ کا ہوں. میں نے کہا علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. میں نے کہا علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ کو راول پنڈی کی کسی امام بارگاہ کا کوئی مولوی مؤذن یا امام کہے علامہ حیدری کا مجھ سے مناظرہ کراؤ, آپ کرا لیں گے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کیوں, آپ ڈرتے ہو علامہ حیدری صاحب ڈرتے ہیں؟ کہتا ہے نہ میں ڈرتا ہوں علامہ صاحب ڈرتے ہیں. میں نے کہا پھر مناظرہ کراتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ علامہ صاحب سے کرانا تو نقوی کو لاؤ نا. میں نے کہا میں بھی یہ کہتا ہوں مناظرہ کرانا ہے تو شاہ صاحب کو لاؤ اور یا طیب طاہری صاحب کو لاؤ. میں بھی تو یہی بات کہتا ہوں.
اب آپ کو حیدری صاحب کے بارے میں بات سمجھ آ رہی ہے، میرے بارے میں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں آپ حیدری صاحب کو بڑا سمجھتے ہیں اور مجھے اپنی جماعت کا بڑا سمجھنے کے لیے آپ تیار نہیں؟ اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ 2 سال نہیں 10 سال انتظار کر لیں، آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں ان کا مناظرہ قیادت سے کرانا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہتا ہے جی قیادت نے ان کو لکھ کر دے دیا ہے۔ میں نے کہا میں مناظر بھیجتا ہوں، میں بھی لکھ کر دے دیتا ہوں۔ بھائی اگر اس نے اپنی قیادت سے لکھوا لیا ہے تو میں خود لکھ کے دیتا ہوں۔ کہتا ہے جی آپ خود کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ان کی قیادت خود کیوں نہیں آتی؟ یہ کوئی شرط ہے کہ قاعدہ ہے؟ میں نے کہا یہ شرط ہے، میں ہوں۔ یہ مناظرے میں لکھے قرآن حدیث میں کہ مولانا نیاز گمون کو آنا چاہیے؟ بھائی قیادت آئے گی تو میں آؤں گا، نمائندہ آئے گا تو نمائندہ جائے گا۔ اب بتاؤ بات اصول کے مطابق ہے اصول کے خلاف ہے؟ لیکن ہمارے ساتھیوں کی اصرار کیا ہوتا ہے، ادھر سے نمائندہ آئے گا ادھر سے آپ جائیں گے۔ میں نے کہا ادھر سے قیادت آئے گی ادھر سے قیادت آئے گی، ادھر سے نمائندہ آئے گا تو ادھر سے، یہ بات ہے۔ اب یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اور یہی ڈرامہ چاہے پشاور میں لڑکے اکٹھے کر لیے، مناظرہ طے کر لیا، نہ ہماری دستخط ہے، نہ ہمارے تحریر ہے، نہ میرا نمائندہ ہے، اور شور مچا رہے ہیں جب ہم نے مناظرہ طے کیا مولانا آ نہیں رہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، آپ یہاں 87 میں آتے ہیں سرگودے میں، ایمان سے بتانا اگر یہ سامنے والے گاؤں میں آپ مجھ سے پوچھے بغیر مناظرہ طے کر لیں اور مجھے ملے بغیر آپ ڈائریکٹ طے کریں، میں خوش ہوں گا یا مجھے تکلیف ہوگی؟ بتاؤ نا۔ میں نے کہنا یار مجھے کہتے ہیں میں نے کو روکنا تھا، آپ مجھے کہتے ہیں میں لڑکے بھیجتا، طلبہ بھیجتا، آپ کا تحفظ کرتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی جماعت کے لونڈے اکٹھے کر لیے اور ہمارے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پشاور میں آ جائیں۔ میں نے کہا میں پشاور میں تب آؤں گا، پہلے پشاور کے کبار علماء سے رابطہ کروں گا، پھر پشاور مناظرے کے لیے آؤں گا۔ اب اگر میں نے اپنے اکابر علماء کے بغیر آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں طلباء کے لے کر طلباء سے لڑتا رہوں اور اپنے مشائخ کو توڑ دوں۔ اپنے مشائخ توڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری بات آپ سمجھا کریں نا، تو پھر آپ کو ہماری پالیسیوں پر اعتراض نہیں ہوگا، آپ کہیں گے اسی ترتیب سے چلنا چاہیے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں بھائی اشاعت اور مماتیوں کی قیادت فیصلہ کر لے، حضرات اکابر شیخ سلیم اللہ صاحب جو بھی ہیں بڑوں کو بٹھا لیں، ادھر سے وہ قیادت بیٹھے، ادھر سے ہم بیٹھتے ہیں، ہم بھی دلائل دیتے وہ بھی دیں، اور قیادت ہماری بیٹھ کے سنیں، فیصلہ ان کے حق میں دے دیں، فیصلہ ہمارے حق میں دے دیں۔ کہتے نہیں تم خود آؤ ہمارے لڑکے آئیں گے، اور اس کے پیچھے کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے، اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ساری باتیں ہیں۔ اس کے پیچھے پروپیگنڈا کیا ہے کہ جب میں مماتیوں سے مناظروں پہ لڑنا شروع کر دوں گا، قیادت ان کے پیچھے ہوگی، لڑکوں سے لڑائیں گے، اور جب یہ لڑائی ملک میں پھیلے گی تو حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ان اکابر کے پاس ان کی قیادت جائے گی کہ دیکھیں جی ہم اس مسئلے پر خاموش ہیں، یہ مولانا ریاض گمن اور یہ ہمارا فلاں مولوی، ان کو شوق ہے یہ باز نہیں آتے، آپ مولانا ریاض گمن کا بائیکاٹ کر دو، ہم اپنے مولوی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کو دونوں فارغ کر دو۔ اب بتاؤ اگر یہ بات ہوتی ہے تو ہمارے خلاف ہے یا ان کے خلاف ہے؟ کیوں؟ ان کی قیادت محفوظ ہو گئی، نمائندے کا بائیکاٹ ہو گیا، اور ہمارا جب اکابر بائیکاٹ کریں گے، آپ تو بہت مخلص ہیں نا، آپ نے سب سے پہلے کہنا ہے جب شیخ سلیم اللہ صاحب نے فارغ کر دیا تو ہم کیوں قبول کریں؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں نا، ان کی پالیسی کیا ہے کہ نچلی سطح کے لڑکوں کو مولانا ریاض گمن سے لڑاؤ اور اوپر کی قیادت مولانا سلیم اللہ صاحب سے مذاکرات کرے اور میرے خلاف فیصلہ کروائیں کہ یہ ملک میں فساد کی جڑ ہے۔ میں کہتا ہوں نا، اگر گفتگو کرنی ہے تو ہم دونوں قیادتیں سامنے بیٹھ گفتگو کریں اور حضرات کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ شرارت کی جڑ نچلا طبقہ نہیں ہے، اگر خیر ہے تو یہ قیادتیں ہیں، اگر شر ہے تو یہ ہے۔ آپ ان کی چالاکی سمجھ رہے ہو؟ چالاکی یہ ہے کہ لڑکوں کو لڑاؤ، خود رابطہ کرو۔ اب کراچی گئے ہیں تو یہی مولوی طیب طاہری ہے، وہ مولانا تقوی عثمانی صاحب کو بھی مل رہے ہیں، اچھا مدرسوں کو ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور باقاعدہ رسالے پہ مضمون چھپ رہا ہے ہم اختلاف مٹانا چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے، اور اتنا بڑا جھوٹ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود ہمیں فرمایا میں 5 پیر کے اجتماع میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اگر عذر نہ ہوا تو میں آؤں گا۔ سبحان اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، عذر نہ ہوا تو میں آؤں گا۔ وہ بیوقوف آدمی، وہ تو وقت لے کر بھی اگر 1 منٹ دے دے تمہاری سعادت ہوتی ہے، اور تمہارے آنے کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ اچھا عجیب بات، آپ ذرا پروپیگنڈا دیکھیں، جس نمائندے کو مناظر بنا رہے ہیں وہ کتاب لکھ رہا ہے کابر کا باغی، اور پہلا باغی کون ہے؟ مفتی رفیع عثمانی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کتاب لکھی ہے کابر کا باغی، اور اس میں پہلا باغی کون ہے؟
مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، اور قیادت کون ہے؟ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بات کر رہی ہے۔ اس سے لکھوایا جا رہا ہے، جلسے میں چیلنج کرائے جا رہے ہیں، اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور قیادت علماء سے رابطے کر رہی ہے۔ کیوں؟ کل وہی کہیں گے نا کہ یہ تمہارے مناظرے غلط لکھا ہے، کہ جی الیاس گھمن کی وجہ سے لکھا ہے، ہم اس کو فارغ کرتے ہو، ہم اس کو فارغ کرتے ہو، تو فارغ تو میں نے ہونا نا، وہ تو پھر ان کی گود میں ہوگا۔ تو چال سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ چالیں چلتے ہیں، اور جو بندہ کام لے کر اٹھتا ہے نا، اللہ پاک اس کے قلب پر یہ سارے واردات کے طور پہ چالیں کھول دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا دشمن کون کون سے میرے خلاف وار استعمال کرتا ہے، اور باقاعدہ حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم سے ان لوگوں نے ملاقاتیں اس عنوان پہ کی ہے کہ جی مولانا کو سمجھاؤ، مولانا کو سمجھاؤ، پورے ملک کے حالات خراب کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو بھی ملے، لیکن مولانا تو بہت زیرک آدمی ہے نا، میں اب نام نہیں لیتا کون کون ملا، مجھے ناموں کو ہی پتہ ہے۔ جا کر میرے اور مولانا سے کہا، کچھ اٹک کے علماء آگے تھے جو ان کے اندر موجود تھے، مجھے انہوں نے کارگزاری سنائی، تو جمعیت کا بن کے ملے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے عرض کیا، حضرت آپ مولانا الیاس گھمن صاحب کو سمجھائیں کہ اٹک میں یہ مسئلہ چھوڑ دے، اس سے جمعیت منتشر ہو رہی ہے، جمعیت ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ بات چھوڑ دے تاکہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو مولانا نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا شروع آپ نے کیا ہے اور سمجھاؤں میں۔ اب مولانا کا تو پھر سیاسی جواب تھا نا، تاکہ یہ ٹوٹے بھی نہ اور بات پوری ہو جائے۔ مولانا فرمایا کہ شروع آپ نے کیا اور ختم میں کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ نے شروع کیا ویسے ہی آپ ختم کر دیں۔ اب منہ اٹھا کے پھر واپس آ گئے۔ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میرے خلاف کتنے وار ہوئے ہیں، کبھی ان اکابر کو، کبھی ان، خود جلسے بھی کریں گے، خود تقریریں بھی کریں گے، خود۔ اچھا آپ بتاؤ، تبلیغی جماعت کے خلاف مستقل کتابیں اشاعت نے لکھی ہے کہ نہیں؟ تحفۃ العشاء کتاب لکھی ہے، تحفۃ العشاء تبلیغی جماعت کے خلاف 25 آخر میں دلائل پیش کیے ہیں، جس میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کفر و شرک کو ثابت کرتے ہیں۔ اچھا ادھر یہ ترتیب ہے، کتاب مولوی لکھ رہا ہے، تقریر طیب طاہری لکھ رہا ہے، اور ساتھ 100 مولوی رائے بھیجے جا رہے ہیں سال لگانے کے لیے۔ یہ چلاکی کیا ہے؟ مشرک اور کافر بھی سمجھتے ہیں، اور سال اسی لگائے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت کا دنیا میں ایک نام ہے۔ جب یہ بندے اس کے اندر جائیں گے، ادھر سے بندر توڑیں گے، ادھر سے رابطے کریں گے، ادھر سے معاونین کو لائیں گے، انہیں تاثر دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہیں یہ کتاب دیں کہ مخالفین کو تاثر دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فضائل اعمال کے مقابلے میں مستند فضائل اعمال غیر مقلدین نے لکھی ہے، اور اس پہ تقریر طیب طاہری نے لکھی ہے، اور آپ اس تقریر کے لفظ پڑھیں، نہیں تو میں آپ کو پڑھ کے لفظ سنا دوں گا، ہمارے لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں، لفظ لکھے ہیں کہ میری عرصے سے خواہش یہ تھی ایسی کتاب لکھی جاتی، اور مصنف کا شکریہ ادا کیا، اس نے ہمارا دل ٹھنڈا کیا کتاب لکھ کے، اور انہوں نے کہا میں عوام کو نصیحت کرتا ہوں ان مسکینوں اور یتیموں سے بچ کے رہیں جو قصے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ رکھا ہے۔ غیر مقلد کتاب لکھتا ہے، تبلیغی جماعت کے مقابلے میں تاریخ دعوت السلفیہ العالمیہ جماعت بنی ہے، فضائل مقابلے میں کتاب لکھی ہے، تقریر اس پہ یہ لکھ رہے ہیں، اور ساتھ اپنے بندے جماعت میں بھجوا بھی رہے ہیں۔ یہ دوہری چال ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دوہری چال نہیں چلنے دیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اتنا ننگا کر دیں گے کہ ان کے لیے سر چھپانا مشکل ہوگا۔ یا تو اس عقیدے پر دستخط کریں گے جس پہ مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے فرما دیے تھے، اگر اس قدر مستحق پر دستخط نہ کیے نا تو مزید چلنا دیوبندیت کی صفوں میں رہ کر ان کے لیے بہت مشکل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس کی تائید فرماتے ہیں؟ اللہ خوشیاں عطا فرمائے آپ کو۔ آپ تھوڑی سی ہمت سے کام لیں، دل بڑا رکھیں، دل چھوٹا نہ کریں۔ یہ مجھے پتہ ہے جب 7 سال بعد پہلے میں شروع ہوا تھا نا تو میری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ہم نے بحمدللہ کام شروع کیا تھا، اور اب دارالعلوم کراچی سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک، سرگودا مرکز سے لے کے رائیون مرکز تک بحمدللہ تعالی ہمارا رابطہ موجود ہے۔ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ اب ہمارے کابر کے وہ ہاتھ ہیں کہ میں وہ باتیں کھل کر بیان نہیں کر سکتا کہ آپ سے ہضم نہیں ہونی۔ جس قدر کابر ہماری تائید فرماتے ہیں آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ لوگوں نے بہت میرے خلاف پروپیگنڈے کیے، لیکن میں نے اپنے مشائخ کی در کی حاضری نہیں چھوڑی، کام بھی کرتا رہا اور جا کے اپنی کارگزاری بھی سناتا رہا۔ اب مشائخ کے علم میں آ گیا ہے کہ کام کس طرح کا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے سائے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 گزارشیں پیش کی ہیں۔ میں اس پہ زیادہ اس لیے نہیں زور دے رہا کہ یہ فائل میں چیزیں لکھی پڑی ہیں، آپ